یہ کہانی ہے تھامس ایڈیسن کی، جب اس کی عمر 67 ایئرز تھی۔ وہ شام کو گھر آیا، کھانا کھا کر آرام کرنے جا ہی رہا تھا کہ اس کو خبر ملی کہ اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے۔ فیکٹری اس کے گھر کے قریب ہی تھی۔ جب اس نے جا کر دیکھا تو اس کی فیکٹری کو پوری طرح آگ لگ چکی تھی اور 4 فائر انجنز اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آگ فیکٹری میں رکھے کیمیکلز کی وجہ سے لگی تھی اور وہ بجھ نہیں پا رہی تھی۔ فیکٹری میں سے کئی میٹر بلند آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں۔ اس فیکٹری میں اس کا سب کچھ تھا، اس کی ساری زندگی کی ریسرچ، اس کی انوینشنز اور بہت ساری مشینیں جو کہ اس کی زندگی بھر کی کمائی تھی، جسے دیکھ کر اس کے کافی امپلائز پریشان ہو گئے تھے۔ لیکن تھامس نے پیچھے مڑ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں کو اور باقی گھر والوں کو لے کر آؤ، ایسی رنگ برنگی اور قیمتی آگ دوبارہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اس کا بیٹا حیرانی سے دیکھنے لگا تو ایڈیسن نے کہا کہ ویسے بھی فیکٹری میں بہت بیکار سامان جمع ہو گیا تھا، چلو اس سے پیچھا چھوٹا۔ جس انسان کی زندگی بھر کی کمائی اس کے سامنے جل رہی تھی تو اس کا یہ ری ایکشن حیران کن تھا۔ لیکن ایڈیسن اچھی طرح جانتا تھا کہ اب رونے دھونے سے یا پریشان ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے۔ اس نے ہمت ہارنے یا تھک کر رک جانے کی بجائے اگلے دن ایک رپورٹر سے کہا کہ ابھی میں 67 سال کا ہوں اور کل سے میں اپنے کیریئر کی پھر سے شروعات کروں گا، اور کہا کہ میں کل سے ان آگ بجھانے کے معاملات کی وجہ سے تھک گیا ہوں، مگر کوئی بات نہیں، میرے ساتھ ایسے کئی چھوٹے بڑے واقعات پیش ہو چکے ہیں۔ ایڈیسن نے نہ صرف کہا بلکہ اپنی بات پر قائم رہا۔ اگلے دن جب فیکٹری کا سائرن بجا تو پورے 7000 ورکر وہاں پر اکٹھے تھے۔ انہوں نے فیکٹری کا کام شروع کر دیا۔ ایڈیسن نے ہنری فورڈ سے ایک بڑا لون لیا اور اگلے 3 ہفتوں میں فیکٹری کا آدھا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اس حادثے کے بعد جیسے ایڈیسن میں نیا جوش و جذبہ پیدا ہو گیا ہو، وہ بھرپور محنت سے کام کرنے لگا اور کئی نئے پروڈکٹس بنائے۔ اس سال ایڈیسن نے اور اس کے انویسٹرز نے 5 گنا زیادہ منافع کمایا۔ اس کہانی سے چند لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں فالو کر کے آپ بھی فیلئر کے ساتھ آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایکسیپٹ فیلنگز اینڈ ایموشنز۔ فیلئر آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، جیسے کہ سیڈنس، انزائٹی اور سٹریس وغیرہ۔ یہ فیلنگز کافی انکمفرٹیبل ہوتی ہیں، آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، جبکہ اصل میں یہی فیلنگز اور ایموشنز آپ کو آگے بڑھنے، محنت کرنے اور بہتر سلیوشن ڈھونڈنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو آپ انہیں اوائڈ کرنے کی بجائے انہیں ایکسیپٹ کریں اور آگے پازیٹیو سوچیں اور آگے بڑھیں۔ نمبر 2، فیلئر ڈز ناٹ مین یور لائف از گوئنگ ٹو بی اوور۔ فیلئر کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ صرف زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جو کہ ابھی تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، لیکن چند سال بعد جب آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو اس کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوگی۔ آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو یہ ایک معمولی سی بات لگے گی۔ تو ایسے باتوں پر فکر مند نہ ہوں جن کے تھوڑے عرصے بعد کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آپ شارٹ ٹرم ریزلٹ دیکھنے کی بجائے لانگ ٹرم ریزلٹس پر دھیان رکھیں۔ نمبر 3، لرن فرام فیلئر۔ اپنی فیلئر اور غلطیوں سے سیکھنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ گیو اپ کرنے کی بجائے آپ غور کریں کہ آپ سے کہاں پر غلطی ہوئی اور آپ اگلی دفعہ وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اپنی فیلئر کو امپروومنٹ کے طور پر لیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ ناکامی کی دوسری طرف ہوتی ہے۔ تھامس ایڈیسن جب بلب بناتے ہوئے یہ 10,000 مرتبہ ناکام ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں فیل نہیں ہوا، بلکہ میں نے 10,000 ایسے طریقے ڈھونڈ نکالے ہیں جن کی مدد سے بلب نہیں بن سکتا۔ تھینکس فار واچنگ۔ مزید اس طرح کی لائف چینجنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔